اپنی نیتوں کو پاک کیجئے اور اپنے اجسام کو پاک کیجئے، یعنی جب مجلس میں آئیے تو باوضو ہو کر آئیے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس فرش پر سیدہ آتی ہیں، تو ذرا تصور کیجئے نا کہ اگر واقعتاً بالنفس سے نفیس سیدہ آپ کے گھر میں آ جائیں تو کیا آپ بغیر وضو کے ہوں گے؟ بغیر وضو کے مجلس میں نہ آئیے۔ یہاں علم و تعزیے رکھے ہوئے ہیں، یہاں پر فرشتے و ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ذکر کو سننے آئے ہیں، کیا دلیل ہے اس بات پر؟ کیا دلیل ہے کہ یہاں ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ حدیث کسا دلیل ہے؟ اخبرنی ما للجلوس هذا تحت الکساء من الفضل، یا رسول اللہ خبر دیجئے جو بیٹھے گا حدیث کسا کی محفل میں اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ اخبرنی ما للجلوس هذا تحت الکساء من الفضل، کیا فضیلت ہے؟ فرمایا والذی بعثنی بالحق نبی وصفانی برسالۃ نجیم، اس خدا کی قسم جس نے مبعوث پر رسالت کیا، حق کے ساتھ مجھے منتخب کیا، حفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم، ملائکہ گھیر لیں گے واستغفرت لہم، اور ان کے لیے استغفار کریں گے جب تک کہ حتی ان یتفرقوا، جب تک کہ وہ منتشر نہیں ہو جاتے۔ آپ یہاں پر اب تک بیٹھے ہیں، حدیث کسا کب ہو چکی؟ جب تک بیٹھے رہیں گے ملائکہ استغفار کرتے رہیں گے۔ یہ رسول کہہ رہے ہیں، علی حدیث کسا کی فضیلت یہ ہے۔ اب ذرا سوچئے نا، جس بی بی کی چادر کے بارے میں پڑھی جانے والی حدیث کی فضیلت کا یہ عالم ہو، اس بی بی کے فضائل پڑھے جائیں، اس کے بیٹوں کے فضائل